کالج اور سکول کی جو کتابیں ہیں اس میں پورا سچ نہیں ہے. پاکستان بنگالیوں نے بنایا اور ان کے ساتھ ان کی آواز میں پہلی آواز سندھیوں نے ملائی، اور اس کے بعد پاکستان کا ماما اور چاچا اور تایا کوئی اور بن گیا اور انہوں نے پاکستان توڑ دیا اور پاکستان توڑ کے کہا ہو بنگالی بڑے غدار تھے. میں آج بھی بطور پاکستانی بنگالی عوام کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پاکستان کی تحریک شروع کی. دیکھو، پہلے بات تو یہ یاد رکھو کہ آپ ہسٹری پڑھیں. آپ کی جو کالج اور سکول کی جو کتابیں ہیں اس میں پورا سچ نہیں ہے. اب پہلے افسا کومل نے مجھے ایسٹ پاکستان کا سوال کیا، اب آپ کر رہے ہیں. دیکھو، جو ہسٹری ہے نا، ہسٹری وہ یہ بتاتی ہے کہ پاکستان بنگالیوں نے بنایا اور ان کے ساتھ ان کی آواز میں پہلی آواز سندھیوں نے ملائی. مسلم لیگ جو ہے، آل انڈیا مسلم لیگ 1905 میں کدھر بنی؟ ڈھاکہ میں بنی. ٹھیک ہے، آل انڈیا مسلم لیگ ڈھاکہ میں بنی. مسلم لیگ کی پہلی حکومت کہاں پہ آئی؟ بنگال میں 1937 میں. کون بنا یونائٹڈ بنگال کا وزیر اعظم؟ کون بنا؟ اے کے فضل الحق. اے کے فضل الحق کون تھا؟ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں پاکستان ریزولوشن اے کے فضل الحق نے پیش کی، اور سندھ اسمبلی پاکستان کی پہلی اسمبلی تھی جس نے پاکستان کے حق میں قرارداد پیش کی. تو پاکستان کی تحریک کا آغاز بنگالیوں نے کیا، ان کو سب سے پہلی سپورٹ سندھ نے دی، اور اس کے بعد پاکستان کا ماما اور چاچا اور تایا کوئی اور بن گیا اور انہوں نے پاکستان توڑ دیا اور پاکستان توڑ کے کہا ہو بنگالی بڑے غدار تھے. بھائی، اگر بنگالی غدار تھے تو انہوں نے مسلم لیگ ڈھاکہ میں کیوں بنائی؟ انہوں نے، اور حسین شہید سہروردی صاحب جو ہیں، فضل الحق صاحب کے بعد حسین شہید سہروردی صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر بنے، اور حسین شہید سہروردی صاحب جو ہیں ان کے خلاف اتنی گندی سازش ہوئی کہ اگر آپ ان کی کتاب پڑھیں نا، بیگم شائستہ کرام اللہ صاحب نے جو ان کی کتاب، ان کی بایوگرافی لکھی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ ایک آدمی جو کہ جس نے 1946 میں قرارداد دلی پیش کی اور کہا کہ جی 23 مارچ 1940 کو آپ نے صرف یہ جو پنجاب، سندھ، سرحد، بلوچستان ان کا ملک بنانے کی بات کی تھی، تو اب آپ بنگال کو بھی اس میں شامل کریں. بنگالیوں نے خود اپنے آپ کو شامل کیا پاکستان میں. اس لیڈر کو جو فاؤنڈرز آف پاکستان، بانیان پاکستان میں شامل ہے، وہ جب مائیگریٹ، کیونکہ وہ ڈھاکہ سے، وہ کلکتہ سے الیکٹ ہوئے تھے، وہ کلکتہ کے میئر تھے، ان کی کانسٹیٹوئنسی انڈیا میں رہ گئی. جب وہ پاکستان آئے تو ان کو پاکستان سے نکال دیا گیا، واپس چلے جاؤ یہاں سے، اس لیے کہ آپ غدار ہیں. لہذا وہ مسلم لیگ چھوڑی، انہوں نے عوامی لیگ بنائی. وہ جو عوامی لیگ تھی، جو آج بنگلہ دیش کی حکمران جماعت ہے، یہ عوامی لیگ حسین شہید سہروردی صاحب نے بنائی تھی، اور شیخ مجیب الرحمان حسین شہید سہروردی کا ورکر تھا. تو جنہوں نے پاکستان بنایا، آپ نے ان کو غدار قرار دے کے پاکستان سے علیحدہ کر دیا، اور آج جب آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں آتی تو آپ کہتے ہیں وہ بنگالی غدار تھے. اس لیے بنگالی بالکل غدار نہیں تھے، پاکستان بنگالیوں نے بنایا تھا. میں آج بھی بطور پاکستانی بنگالی عوام کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پاکستان کی تحریک شروع کی. سوال مختصر رکھیے گا پلیز. ایک منٹ، یہ آپ نے اچھا سوال کیا. ایک منٹ بیٹا بھائی، وہ بھی ایک اچھا سوال ہے، میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں نا، ابھی ہم بات کر رہے تھے پولیٹیکل پارٹیز کی، تو علی وزیر پاکستان کی قومی اسمبلی کا ایک الیکٹڈ ممبر ہے. جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو اس کے ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو کراچی کی جیل سے نکال کے اسلام آباد لے جایا جاتا ہے، ووٹ ڈلوایا جاتا ہے، پھر واپس جیل میں بند کر دیا جاتا ہے. لیکن بجٹ سیشن میں جب قومی اسمبلی کا اسپیکر اس کا پروڈکشن آرڈر جاری کرتا ہے تو اس کو اسلام آباد نہیں لے جایا جاتا. سپریم کورٹ نے تمام کیسوں میں اس کی ضمانت کر دی، سندھ ہائی کورٹ نے تمام کیسوں میں اس کی ضمانت کر دی. جب تمام کیسوں میں ضمانت ہو گئی تو اچانک خیبر پختونخوا میں ان پر ایک اور کیس درج ہوتا ہے، اور اچانک سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت کو یاد آتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں ایک مقدمہ قائم ہو گیا، تو ہوم ڈپارٹمنٹ جو ہے سندھ کا، وہ کہتا ہے ہم نے اس کو ریلیز نہیں کرنا. تو علی وزیر کے مسئلے پہ سندھ کی پیپلز پارٹی کی حکومت اور خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ایک پیج پہ ہے. آپ نے جو کہہ دیا کافی ہے، لیکن علی وزیر کا جیل میں ہونا پاکستان میں جمہوریت کے منہ
ایک زناٹے دار تماچا ہے, زناٹے دار تماچا. السلام علیکم سر. سر میرا نام طلحہ سلیم ہے اور میں الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہوں یوتھ پارلیمنٹ. سر فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ, آپ کراچی تشریف لے کر آئے اور یہ میری زندگی کا پہلا لمحہ ہے جس وقت میں آپ کے اس اتنے قریب کھڑا ہوں. اور سر اس شہر کے اندر جس وقت ہم موجود ہیں, اس شہر نے لاسٹ الیکشنز میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی پولیٹیکل انجینئرنگ دیکھی. تو سر میرا سوال آپ سے بہت کلیئر ہے, کیا واقعی 22 کروڑ عوام پر ایک جرنیل بھاری ہے؟ کائنڈلی سر اس چیز کا مجھے جواب دے دیں. 29 نومبر سے پہلے تو یہی صورتحال تھی, ٹھیک ہے. اب 29 نومبر کے بعد ہم یقین کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ پاکستان کا جو آئین ہے اس کی پابندی کی جائے گی اور کوئی جرنیل جو ہے وہ اپنے آپ کو آئین سے زیادہ طاقتور نہیں سمجھے گا. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی جمہوریت پسندی کا مظاہرہ کریں اور کم از کم پارٹیوں کے اندر تو جمہوریت لے آئیں نا. جب تک وہ طبقہ جو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے, مڈل کلاس, لوئر مڈل کلاس, پڑھا لکھا طبقہ, جب تک اس طبقے کے لوگ پارلیمنٹ میں نہیں آئیں گے, جب تک پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ اس طبقے کے پاس نہیں آئے گی جو پاکستان کا اکثریتی طبقہ ہے, تو پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے. کیونکہ کوئی جرنیل جو ہے وہ 22 کروڑ عوام پہ اسی وقت حاوی ہوتا ہے جب پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ جو ہے وہ ویلنگ ڈیلنگ کرتی ہے, سودے بازیاں کرتی ہے. تو سیاستدان سودے بازیاں چھوڑ دیں, آئین کی پابندی کریں, آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے اور انشاءاللہ ضرور ہوں گے. کوئکلی آپ صرف آخری سوال ایک کریکشن ضرور اگر آپ کر دیں میر صاحب, آپ کو یقین ہے یا آپ کو امید ہے کہ 29 نومبر کے بعد معاملات مختلف ہوں گے؟ نہیں, مجھے اس کا بہت یقین ہے کہ کیونکہ 29 نومبر کے بعد جو مونس لائی صاحب نے ایک انکشاف کیا ہے اس کی وجہ سے کچھ سوالات پیدا ہوئے ہیں. لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی اچھا اس کا تو جواب بڑا واضح ہے لیکن بڑا تلخ ہے, اور میں اپنے بھائی اور دوست احمد شاہ صاحب جو ہیں ان کے لیے زیادہ مشکلات پیدا نہیں کرنا چاہتا. لیکن اب کیونکہ سوال کر دیا آپ نے, جواب تو مجھے دینا پڑے گا. آپ نے کہا عمران خان, سمجھ آ گئی مجھے, اور دوسرے صاحب کا آپ نے نام نہیں لیا. اچھا تو وہ اکیلے تو نہیں ہیں بھائی, علی وزیر بھی ہے نا, ٹھیک ہے, منظور پشتین بھی ہے نا, اوکے سب کا, اور بہت سے بلوچ سیاستدان بھی ہیں, ٹھیک ہے. تو کیا مسئلہ ہے؟ ڈومیسائل کا مسئلہ ہے. اس لیے اگر میری بات کسی کو بری لگی ہے تو وہ میری بات مجھے غلط ثابت کرے, اور مجھے غلط ثابت کرنے کے لیے پاکستان کی تمام قومیتوں کے ساتھ برابری کا سلوک کرے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک سیاستدان جس کا ڈومیسائل پنجاب کا ہے وہ آپ کو جو مرضی کہے تو وہ آپ کا پھر بھی لاڈلا رہے, اور جو سیاستدان جو ہے ان کا ڈومیسائل دوسرے صوبوں کا ہے ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کے آپ ان پہ پابندیاں لگا دیں. یہ امتیازی سلوک بند ہونا چاہیے. بس ختم ہو گیا جی. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ.